سال بھر میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آتا ہے۔ جون نبی، جون مذہب، جو پیغمبر اتنی اچھی تعلیم دے رہا ہو، جو چاروں طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان تمام کی وجہ ہماری بدعمالیاں۔ ابھی دیکھتے ہی دیکھتے کیسا عذاب آیا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہمارے علاقے میں ایسی تگڑی بارش ہوگی، بارش میں اس قدر پتھر برسیں گے۔ سب کا گمان تھا، اندازہ تھا کہ جس طریقے سے اور دنوں میں بارش ہوتی ہے اس طرح کی بارش ہوگی، اگر تیز ہوگی تو اس سے زیادہ موسلادھار بارش ہوگی کہ نہر میں پانی سوکھ گیا تو پانی سے بھر جائے گی۔ لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے طاقت توڑ بارش ہوگی اور اس طریقے سے پتھر برسیں گے کہ کسانوں کی کھیتیاں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کہ اللہ کا عذاب کسی سے پوچھ کر کے نہیں آتا ہے، اور اس طریقے سے آتا ہے کہ ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یاد ہے 2 سال پہلے بھی رمضان کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی، گوبھی بین کیا کیا کھیتیاں لگی ہوئی تھی، زبردست طریقے سے بارش۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ کئی سارے کسان ہیں جو روزہ کو چھوڑ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ سال بھر میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آتا ہے، لیکن مسلمان رمضان جیسے مقدس مہینے کی ناقدری کر رہے تھے۔ نماز روزہ چھوڑ کر وہ کھیتی کو ہی اپنی کامیابی کا سامان سمجھ رہے تھے۔ اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا، زبردست طریقے سے بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ اس وقت بھی ساری فصلیں خراب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر کسی کو بات سمجھ آئی تو کسی نے مسجد کا رخ کیا، اور کوئی غفلت میں پڑا رہا تو کبھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انسانوں کو ڈرانے کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، دنیا کو میسج اور پیغام دینے کے لیے اس طرح کے واقعات پیش آئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو یہ دعوت دی، یہ بتایا کہ اللہ کی طرف دوڑو۔ لیکن آج طرح طرح کے بلائیں مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، لیکن ہمارا دماغ، ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ چلو اللہ کے گھر میں اپنا سر جھکا لیتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ جون نبی، جون مذہب، جو پیغمبر اتنی اچھی تعلیم دے رہا ہو، اتنے کانٹے کی بات بتا رہا ہو کہ ایسے سخت حالات آنے پر مایوس نہیں ہونا ہے، کھیل تماشا میں نہیں لگنا ہے، بلکہ ایسے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ سے لو لگانا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اوپر جو چاروں طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان تمام کی وجہ ہماری بدعمالیاں اور قرآن و حدیث سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہم دشمنوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، دشمن ہمارے سینوں سے ایمان نکالنا چاہتا ہے، اعمال سے دور کرنا چاہتا ہے، قرآن و حدیث سے رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، ہمارے سینوں سے اللہ کی محبت کو نکالنا چاہتا ہے، اور ہم ہیں کہ اس فتنے میں پڑے جا رہے ہیں، اس سے آگاہ نہیں